सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक इत्तेहाद बना है, यानी कि वो इत्तेहाद बना है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पीटीआई चेयरमैन तनकीद करते थे, महमूद खान अचकज़ई, जिसकी वो नकल उतारते थे। आपके सामने है मौलाना फजल रहमान साहब के लिए जो नारे लगाए जाते थे वो भी आपको पता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात हो रही है और महमूद खान अचकज़ई उसको लीड करेंगे। ये एक इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ बना है। वो कहते हैं कि ये हुकूमत जो बनी है वो 47 फार्म के तहत बनी है, नहीं जाली 47 फार्म के तहत बनी है। हालात बेहतर नहीं है, मैशियत बेहतर नहीं है। दहशतगर्दी नोशकी के अंदर जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक। हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर एक अपोजिशन किरदार अदा करे तो उसको हम वेलकम भी करेंगे। हुकूमत को अभी टाइम ही नहीं हुआ, आगे चले हुकूमत। इशू पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। तो हम ज़रूर अपोजिशन को भी टाइम देंगे, उनकी बात भी सुनेंगे और हुकूमत के ऊपर भी तनकीद करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा नून लीग के बैरिस्टर राजा अंसारी साहब। बैरिस्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बैरिस्टर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, एक तो इमरान खान ने आइन के ऊपर कितना अमल किया, उनकी गवर्नमेंट ने कितना किया। एक वकला की यानी कि अदलिया की आज़ादी, रेफरेंसेस अब आपको याद होंगे अदलिया के साथ जो इन्होंने किया, मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया, तारीख में किसी ने नहीं किया होगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मीर साहब, देखें इशू ये है कि मुझे तो उन तमाम जमातों पर, ख़ासतौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब पे बड़ी हैरत हो रही है। या तो वो इतने सादा हैं कि वो ये समझ बैठे हैं कि इमरान खान वाकई ही कोई पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की जो है वो सुप्रीमेसी चाहता है, या फिर वो जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि सब लोग जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, जो बाहर बैठे हुए गैर मुल्की जो इदारे हैं या गैर मुल्की जो कंपनीज़ हैं, जो माजी में या अभी भी उनसे फ़ंड्स लेते रहे हैं, वो सब इकट्ठा होकर उसी एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को तरक्की ना करने दें, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर ना होने दें। तो वो कहीं पर भी हों, किसी भी तरह से हों, किसी भी हाल में हों, वो सब यकजा हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर अगर हम सीधा सीधा देखें कि कह रहे हैं कि जी आइन की बालादस्ती के हवाले से या आइन को मजबूत करने के हवाले से ये इत्तेहाद बना है, तो इनका अपना माजी क्या है? क्या उस वक्त आइन कहाँ गया था जब एक बंद लिफाफा के ऊपर आप अपने वजीरों से साइन ले रहे थे? अल कादिर ट्रस्ट का जिस वक्त फ्रॉड कर रहे थे, उस वक्त ये आपको आइन की बात याद क्यों नहीं आई? उस वक्त आइन कहाँ चला गया था जब एक इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट का सिटिंग जज जो था वो बार से खिताब करते हुए कसमें खा के कह रहा था कि किस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है? उस वक्त आइन कहाँ चला गया था? आपको याद क्यों नहीं था जब अदलिया के जजेस को यह कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सजाएं दो, उन्हें इलेक्शंस तक बाहर नहीं आने दो, वरना हमारी 2 साल की मेहनत तबाह बर्बाद हो जाएगी? उस वक्त आइन कहां चला गया था जब सेनेट के इलेक्शन में हासिल बिजनजो साहब को हराया जा रहा था? उस वक्त आइन की इनको याद क्यों नहीं आई? आज आप आइन के नाम पर बज़ाहिर तो आप आइन का नाम ले रहे हैं, लेकिन दर हकीकत आप इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इस मुल्क के इदारों को खोखला करना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं आप लोग के पाकिस्तान में मईशत मजबूत हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। हम तो बार बार ये कोशिश करते हैं, अभी भी हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातें, अगर वो मुहब्बी वतन जमातें आए मिलकर एक मीसा के मईशत करते हैं, आए मिलकर पाकिस्तान को आगे ले चलते हैं, आए ये इंतकाम की सियासत को मनो मट्टी तले दफन कर देते हैं, आए मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। आप देखें, आपको नज़र नहीं आ रहा मरियम नवाज साहिबा किस कदर मेहनत कर रही हैं? वो एक मुतहरिक पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं जो एक मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं। आए दिन, हर दिन उनकी एक्टिविटीज़ हैं। आज उन्होंने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का इफ्ताह किया है। यानी एक तरफ आप पाकिस्तान देखें, वो हमारा पाकिस्तान का इमेज कहां जा रहा है? जहां एयर एम्बुलेंसेज हैं, जहां हेलीकॉप्टर और जहाज़ों के जरिए मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। एक जदीद तरीन पाकिस्तान का नक्शा जो है वो खींचा जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एक कैदी बैठा हुआ अपनी सेल में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। बाहर बैठे हुए चंद मोहरे जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, इतने वोट नहीं दिए, वो सब मिलकर
پاکستان کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں؟ کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ کیا یہ بزرگوں نے ہمارے اس لیے قربانیاں دی تھیں؟ آج نوشکی کا واقعہ آپ کے سامنے، وہ جوان جو شہید ہوئے ہیں آج میر صاحب، ان کی روحیں تڑپ نہیں رہی ہوں گی کہ ہم جس مٹی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے سیاستدان یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر یہاں سیاست کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس بات کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، کیوں پس پردہ ڈال دیا گیا ہے فارن فنڈنگ کیس، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے فارن فنڈنگ۔ مجھے جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما ہے عظمیٰ کامران صاحبہ، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں نون لیگ کے سینئر رہنما بیرسٹر راجہ انصاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ملک کے اندر واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نوشکی کے اندر جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک، دردناک، آپ کو پتا ہے، اور ملک کے اندر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، معیشت بہتر نہیں ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ملک کے حالات تو واقعی میں بڑے غمگین ہیں، اور دن بدن حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگڑے ہی جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ ملک کے حالات جو ہیں اب اس ڈگر پہ چل گئے ہیں کہ عوام کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہی کوشش ہے اور یہی دعا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو اور اپنے پیروں پہ یہ ملک دوبارہ کھڑا ہو، تاکہ اس ملک کے دشمن جو ہے نا وہ اس پہ نظریں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظریں بھی جھکیں اور ہماری عوام بھی تھوڑی ریلیف میں آئے۔ آپ کو پتا ہے سب سے بڑا چیلنج جو موجودہ گورنمنٹ کے لیے ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے معیشت اور دہشت گردی، کیونکہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئی ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک سیزن پولیٹیشنز ہیں، اور ان کی پرفارمنس پہلے بھی 15-16 مہینے جو رہی بہتر رہی، کیونکہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت معیشت کا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ واقعی میں بڑا برا حال ہے، اور نئی پالیسیز ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے ابھی بنائی ہیں بے روزگاری کے خلاف، اور بہت سی جو ابھی کرائم جو ہے بہت زیادہ ایک وبا کی طرح سے پھیلتے جا رہا ہے، اس کے خلاف تو جب بے روزگاری کنٹرول میں ہوگی تو آلریڈی کرائم بھی کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو آنے والے وقت میں دیکھیں گے آپ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کرائم کو کنٹرول کرنے میں بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ رائے عمل لا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیلی لائن پر ہے برسے صاحب۔ چیلنجز اپنی جگہ ہیں، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں چیزوں کو سمجھتی ہیں، ملک کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پاک افواج کو جس طرح، یعنی کہ پاکستان کا آئین بھی اجازت نہیں دیتا، جوڈیشری کو جس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح فیک نیوز، فیک ویڈیوز، پتہ نہیں کیا کیا چیز اس ملک کے اندر نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کبھی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا 9 مئی کے واقعات کو۔ آپ کو پتہ وہ ایسا تھا، ایک آگ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا کہ آپ اس کو ایسے ہی بھول جائیں اور پی ٹی آئی چیئرمین کو آپ جو ہے نا آزاد کر دیں۔ کیا کہیں گے؟ میر صاحب، اس پورے جو بھی عمل ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے، اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس ملک میں سیاست تو ملک بننے سے پہلے بھی ہوتی رہی، اسی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں یہ ملک بنا، اور ملک بننے کے بعد بھی سیاستدان اس ملک میں سیاست کرتے رہے، حکومتی جماعتیں بھی سیاست کرتی رہیں، اپوزیشن کی جماعتیں بھی سیاست کرتی رہیں۔ اس ملک میں اپوزیشن ہوتی رہی ہے، جلسے ہوتے رہیں، جلوس ہوتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں تقریریں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اگر اپوزیشن ہوتی تھی یا حکومت مخالف تحریکیں چلتی تھیں، وہ مکمل طور پر پاکستان کے اندر سے چلتی تھیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے وہ صرف اور صرف حکومت کی کارکردگی پہ جو عدم اعتماد ہوتا تھا عوام کا، اس کے نتیجے میں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ مہنگائی پہ تحریک چل گئی، مثال کے طور پہ بھائی کوئی پالیسیز پسند نہیں ہے حکومت کی، عوام دشمن پالیسیز ہیں، تو اگر اپوزیشن نے سمجھا تو انہوں نے تحریک چلائی۔ اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ یہ ہوا کہ ملک ترقی کر رہا تھا، ملک میں کوئی بھی اس طرح کا ایلیمنٹ نہیں تھا کہ جی کوئی مہنگائی بڑھ رہی ہو یا کوئی اس طرح کا چیز ہو۔ میں میاں نواز شریف کے 2013 کے ٹینور کی بات کر رہا ہوں۔ ملک پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، IMF کے جو ہے وہ قرضوں سے نجات ہمیں مل رہی تھی، ہم تقریباً اس سے جان چھڑا چکے تھے، پاکستان میں GDP جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، فارن انویسٹمنٹس آ رہی تھیں، ترقیاتی کام عروج پر تھے، سی پیک آ رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا، اس کو میں جس اینگل سے چاہ رہا ہوں کہ تمام لوگ اس کو دیکھیں، ہوا کیا؟ فارن فنڈنگ آنا شروع ہو گئی انہی دنوں میں۔
پاکستان کے مخالف جو لوگ ہیں جو باہر دنیا میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں دیگر ممالک میں، انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان تو طاقتور بنتا جا رہا ہے، پھر ایٹمی قوت بھی ہے اور نواز شریف کی بھی حکومت ہے، تو یہ لوگ تو کسی صورت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے پاکستان کے مفادات پر۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے یہاں ایک جماعت کو فنڈنگ کرنا شروع کی۔ اگر مجھے ایک بات بتائیں میر صاحب، اگر کوئی مجھے باہر سے پیسے بھیجے گا تو کیا وہ اپنے مقاصد مجھ سے نہیں لے گا، مجھ سے کام نہیں لے گا؟ اس جماعت کو فوراً فنڈنگ کی گئی، اس کے نتیجے میں اس جماعت سے ملک دشمن کام لیے گئے۔ میں الزام نہیں لگا رہا، ہو سکتا ہے عمران خان ملک دشمن نہ ہو سکتا ہے وہ یہ سب کچھ انجانے میں کر رہے ہوں، لیکن ان سے کروایا جا رہا ہے۔ اور وہ کروایا کیسے جا رہا ہے کہ انہیں وہ فورن فنڈنگ دے کر ان سے اس طرح کی پالیسیز بنوائی جا رہی ہیں کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو۔ کسی نے سوچا تھا کہ صرف حکومت مخالف کی بیسس پر آپ جا کے فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دیں، آپ وردیوں کو جلائیں، آپ شہداء کی نشانیوں کو جلا دیں؟ یہ کسی نے سوچا تھا؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ملک محب وطن تو نہیں کر سکتے۔ کسی نے یہ سوچا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ خبردار پاکستان کو اگر قرض دیا تو؟ کسی نے یہ سوچا تھا؟ تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ فورن فنڈنگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ تو اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ کیا دنیا کے دیگر ممالک جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان مضبوط ملک بنے، کیا ان کے اشاروں پہ تو کام نہیں ہو رہا؟ اس اینگل سے ضرور سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب، جس طرح برسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ ملک کو کمزور کرنے کے لیے، معیشت کو کمزور کرنے کے لیے، جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے، جس طرح ہم بار بار ٹاک شو کرتے تھے کہ عمران پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی چیئرمین ایک پروجیکٹ تھا جو لانچ کیا گیا اس ملک کے اندر، جو خطرناک ثابت ہوا تبدیلی کے نام پر۔ سیاسی جماعتیں، آج کی بڑی بڑی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، ایکسپیرینس سیاسی جماعتیں، قیادت بھی ملک کے اندر ہے، اب عوام ان کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے حکمرانی کا۔ کیا کہیں گے؟ بالکل ہمارے بھائی نے ٹھیک کہا، مگر دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بڑا ورکر ہو یا کوئی بڑا سیاستدان ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کے اثاثوں پہ حملے کرے یا ملک کی کسی بھی جو ہے فورس کو گالیاں دے یا برا بھلا کہے۔ جو انسان ایسا کرتا ہے وہ سمجھے اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے اور وہ اپنے ملک کی ساکھ کو خراب کر رہا ہے۔ تو پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا 9 مئی کے واقعے پہ کہ یہ بالکل غیر آئین اور غیر اخلاقی واقعہ تھا، اس پہ ہم بھرپور آج بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور اداروں کی، چاہے وہ کوئی فورس کا ادارہ ہو، چاہے وہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ہمارے لیے سب معتبر ہیں اور سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، ملک کی بدحالی جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو ملک میں بگاڑ لوگ کر کے جا چکے ہیں اور ملک کا جو اس وقت نظام بڑا کرپٹ اور گندا ہو چکا ہے، کرائم بڑھ چکے ہیں، اس پہ بالکل ابھی ہم وفاق میں بھی آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے سندھ میں بھی گورنمنٹ بنی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے، میں نے انالسٹ خود کیا ہے یہ، کہ جو عوامی مسئلوں پر بات کرتی ہے، عوامی مسئلوں کے لیے کام کرتی ہے اور عوام کا دکھ درد خود فیل کرتی ہے، ان کے لیے قدم بقدم آگے بڑھتی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ پلاننگز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، نئی سوچ ہے اب ہمارے ساتھ، تو بہت سی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ اور رہا سوال اداروں کی بات، تو پھر میں کہوں گی کہ ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے اداروں کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، کیونکہ ادارے ملک کا ستون ہے اور ملک تبھی آپ کا مضبوط ہوتا ہے جب آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پاک آرمی ہماری اتنی مضبوط ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہر وقت کوششوں میں ہی لگا رہتا ہے کہ کہاں سے ہم ان کو گرانے کی کوشش کریں، وہ مگر انشاءاللہ تا قیامت ہمیشہ وہ برباد اور ناکام ہی رہیں گے۔ آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں برسے صاحب، حکومت کی جو ایک انرجی ہوتی ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، وہ مسائل پرائرٹی ہوتا ہے کہ مسائل حل ہو۔ ہمارے ملک کے اندر آپ کو بدقسمتی یہ ہے کہ ایک انتشار کی سیاست ہوتی ہے، فساد کی سیاست ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کیا جاتا، پارلیمنٹ کے اندر عوامی مسائل، سیاسی مسائل حل نہیں کیے جاتے، سب مسائل لے کے جائے جاتے ہیں جوڈیشری کی طرف سے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب، ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کی بڑی قربانی ہے۔ ایسا چیف جسٹس ہے جس کے اوپر ملک کے ساری سیاسی یعنی کہ جو گورنمنٹ کے اندر ہیں اور پبلک کا بہت بڑا اعتماد ہے۔ کیا کہیں گے؟
دیکھیں میر صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی ایک اپنی بھی جد و جہد رہی ہے پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے. اسی وجہ سے ابھی جب حال ہی میں 6 ججز نے خطوط لکھے تو انہوں نے خود ایک ایکشن لیا ہر چیز کی. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ نہ صرف کیپیبل ہے کہ تمام مسائل کو حل کر سکے، بلکہ خود اپوزیشن کی جماعتیں بھی یہ جانتی ہیں کہ اگر ان کو ہم نے سموتھلی حکومت کرنے دی، اگر میاں شہباز شریف اور اس کی ٹیم کو ہم نے ان کے خلاف کوئی تحریکیں نہیں چلائیں اور پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں کیا، تو 5 سال کے اندر ملک کی ایک سمت متعین ہو جائے گی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. یہ ان کو بھی پتہ ہے، یعنی ہمیں تو اس بات کا یقین ہے ہی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں. مخالفین کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے جو پاکستان کو اس دلدل سے باہر نکال سکتی ہے. اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ اب وہ سازشیں شروع کر رہے ہیں. پہلے سے ہی کہا کہ عید کے بعد یہ تحریک چلے گی، اب اتحاد بن رہے ہیں، اب یہ تحریکیں چلنا شروع ہو جائیں گی. حالانکہ وہ پہلے دن سے ہی پھس ہو گئیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے جلسہ کیا وہ ایک چھوٹی سی جلسی ثابت ہوئی اور وہ اس میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ کیا آگے لے کے جائیں گے. لیکن پھر بھی وہ کوششیں یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا شکار بنائیں تاکہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کتنی بھی کوششیں ہو جائیں، ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہیں گے. آپ دیکھا آپ نے خود کے $5 ارب کی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ سعودی عرب کر رہا ہے. یہ قرض نہیں ہے، یہ امداد نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ سے ہی ملک ترقی کرتے ہیں. تو جب اس طرح کی انویسٹمنٹس آئیں گی پاکستان میں کارخانے لگیں گے، پاکستان میں بے روزگاری ختم ہوگی، جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان میں جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کی اس پہ ایک سوال جو ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں آپ کی حکومت کے لیے. یعنی کہ اب تو آپ کے پاس ہے پوری حکومت، ٹھیک ہے، آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کرے گی، یہ طے ہے. قانون سازی ہو، کچھ بھی ہو، کیا بھی ہو. ایک سب سے بڑا جو پیٹرولیم پرائسز آپ کے سامنے، بجلی کا ٹیرف آپ کے سامنے، مہنگائی جس طرح بڑھی ہے، جو طوفان ہے مہنگائی کا وہ آپ کے سامنے، اوپر دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر صورتحال صوبوں کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اس پہ تو آپ کے اوپر تنقیدیں کوارڈینیشن ہو سکتی ہے، سپورٹ کرے گی. یہ 3-4 جو ہے نا پبلک کے بڑے اہم ایشوز ہیں بیرسٹر صاحب. میر صاحب، جہاں تک بجلی اور پیٹرول کی پرائزز کی بات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ شخص کہتا تھا کہ میں اگر IMF کے پاس چلا گیا تو میں خودکشی کر لوں گا. وہ نہ صرف IMF کے پاس گیا بلکہ اتنی کڑی شرائط پہ گیا کہ آج ہمیں ہر 15 دن کے بعد ان ٹیرفس میں تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے. مجبوری ہے پاکستان کے ریاست کی اس معاہدے کے ذریعے جو قرض انہوں نے لے لیا، ہمیں جکڑا گیا ہے. شیخ رشید نے خود آ کے ٹی وی پہ کہا کہ انہوں نے PDM حکومت تو بنا لی ہے لیکن ہم نے ان کے راہ میں بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں. ان کو شرم نہیں آ رہی تھی، وہ بارودی سرنگیں کوئی ہماری راہ میں ذاتی طور پہ نہیں تھی، وہ ملک کی راہ میں بارودی سرنگیں تھیں. آج اسی کا خمیازہ ملک بھگت رہا ہے. یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا یہ ہم کوئی بھی محب وطن جماعت یہ جان بوجھ کے تو نہیں کرے گی؟ یہ ہم کتنی دکھی دل سے کرتے ہیں آپ ہم سے پوچھیں. میں خود جب محترم وزیر اعظم صاحب سے ملا، وہ اتنے پریشان تھے، وہ اس بات پہ دکھی تھے کہ وہ ان کو پتہ ہے غریب عوام کے کیا مسائل ہیں اور اس کے باوجود بھی مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے. وہ اس بات پہ بڑے بہت ہی زیادہ افسردہ تھے. لیکن کیا کریں کہ ایک شخص نے اپنی انا اور ضد کی بھیڑ چڑھا دیا اس ملک کو. آج اس کی وجہ سے ہمیں ہر 15 دن کے بعد یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معیشت کے انڈیکیٹر صرف واحد ایک بجلی کے اور یہ گیس کی پرائزز کے اوپر نہیں ہوتے ہیں. معیشت ملٹی ڈائمینشنل ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مشکل ترین فیصلے ہم آج کر رہے ہیں ان کا ثمر ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا. اور انشاءاللہ جب اس کا ثمر ملے گا تو پھر پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس بھی لینے کو ملے گا. انشاءاللہ مہنگائی کم بھی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہمیشہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ کی گورنمنٹ ہو، آن سیم پیج ہیں. عظمیٰ صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک پرائرٹی ہے عوامی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے صاحب دیکھیں،
मुल्क में महंगाई को कंट्रोल कौन कर सकता है? मुल्क का जो सतून बन के इस वक्त बैठा हुआ है वजीर आजम शहबाज शरीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अल्लाह पाक ने दोबारा से मौका दिया कि वो मुल्क को संभालें, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये वक्त रियासत के ऊपर कि वो अपनी आवाम को रिलीफ दें। वो कैसे दें, वो उनकी प्लानिंग होगी। आवाम को रिलीफ चाहिए क्योंकि इस वक्त आवाम भूखों मर रही है। पेट्रोल की कीमतें आप देख रहे हैं, आसमान को नहीं, मैं कहती हूँ 7वें आसमान को छू रही हैं, जिससे गरीब मर रहा है। किसी रईस को, किसी अमीर को, किसी सियासतदान को जो ऐवानों में बैठे हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो ये पता ही नहीं कि पेट्रोल और डीजल क्या रुपए भाव मिल रहा है, क्या रुपए किलो टमाटर आटा घी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि महंगाई कम करें, पेट्रोल की कीमतों पे खास रिलीफ दें। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है आपकी, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन। वेलकम बिगराजी, मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं, अकेडमिक हैं, किसी तारीफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। ब्रिगेडियर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। बैरिस्टर राजा अंसारी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा है, वो आपको सलाम करें। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी आपके तमाम सुनने वालों को, टीम को अस्सलाम वालेकुम। दो बड़े चैलेंज आपको खुद पता है, दहशतगर्दी के जो वाकया जिस तरह बढ़े हैं, आज नोशकी का भी वाकया आपके सामने है, ये बड़े चैलेंज हैं मिलिट्री लीडरशिप के लिए, सियासी लीडरशिप के लिए। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखिए, इस वक्त आज जो अटैक हुआ है नोशकी, कोयटा के साउथ में नोशकी एक इलाका है जहाँ से ताफ्तान की तरफ सड़क जाती है, उसके ऊपर पंजाबियों को एक किस्म का आइडेंटिफाई करके तकरीबन 8 से 10 लोगों को शहीद किया गया बेगुनाह, और एक सरासरी की एक अनसर्टेनिटी की कैफियत दोबारा पैदा करने की कोशिश की गई है। नौशकी का जो ताल्लुक है ये ईरान बॉर्डर से कुछ ही फासले के ऊपर ये टाउन है जिसकी सड़क के ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई है, और अभी तक इत्तलात के मुताबिक वहाँ पे जिन्होंने हमला किया था वो दौड़कर सुनने के मुताबिक वो ईरान के बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया और अपने दोबारा से अपने हाइड चले गए। उनके पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और दूसरे दीगर जराये से उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और इंडिकेट करके तो इंशाल्लाह ताला उनका कला कमा किया जाएगा। लेकिन इसका अगर पस मंजर आप देखें तो पिछले दिनों आपने देखा हो कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान थोड़ी टेंशन हुई थी, जिसे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर उसको सेटल किया था, और अब ईरान और इसराइल और इस तरह करके दूसरी टेंशन है। और इस सिलसिले में मजीद जो थोड़ी सी गलतफहमियां थी उस सिलसिले में ईरानियन प्रेसिडेंट और दूसरे दीगर जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान में अभी हालिया दिनों के अंदर उनका दौरा मुतवक्का भी है। तो दोबारा से ये इंडियन रॉ की जो इंडियन एक एफर्ट है जिसमें पाकिस्तान ईरान जब भी करीब आने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं कि जिसमें पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान ऐसे कोई एक तासर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जिससे लगे कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान जो है वो कोई अलगी पसंद तंजीम जो है वहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। ये एक दहशतगर्दी का वाकया है, और इंशाल्लाह ताला हमारी आर्म फोर्सेज जो है जिसमें एफसी वहाँ पे लीड करती है और दीगर जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी मुकम्मल वहाँ पे जो है वो अथॉरिटी है और वो इलाके को अच्छी तरह से समझते और देते हैं। लेकिन जब इस तरह की दहशतगर्दी कार्रवाई होती है तो चूंकि डेजर्ट इलाका है और एक डिफिकल्ट टेरेन है तो उसके अंदर फायदा उठाते हुए ये लोग लोकल्स होने की वजह से फायदा उठाते वहाँ से फरार भी होते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके पीछे हैं और जल्द ही हम इनका सुराग लगा के उनको जो इंशाल्लाह इनका कला कमा करेंगे। इसको आप इलाकाई तौर पर भी देखें, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी देखें, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है और जो बलूचिस्तान है वो हमेशा से इसका शिकार रहा है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है माजी करीब में वो इतनी ज्यादा नहीं हुई है और उस पर कातरफा कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन अब जब कंट्रोल किया तो इस तरह की चीजें हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंसर्जेंसी की कैफियत है वो खासी पुरानी है। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के जवान और जो वहाँ के लोकल्स हैं और आर्म फोर्स के साथ मिल के इंशाल्लाह ताला हम इन कार्रवाइयों का जो है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऐसे लोगों की कला कमा करेंगे इंशाल्लाह ताला। टेलीफोन लाइन पे रहें। ब्रिस्टर साहब, सीपैक आपको पता है चाइनीज के ऊपर जो हमला हुआ अफसोसनाक, एक वेव है ये दहशतगर्दी की जिस तरह है, और जिस तरह अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, जिस तरह अब वहाँ से भी टेररिज्म हो रही है, ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं, सीपेक को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि मैशियत को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसमें देखें मीर साहब, हमें भारत को भी थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि ये भी खबरें माजी में हमने देखी सुनने को मिली हमें कि ईरान के अंदर भी उन्होंने बड़ी अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की हुई हैं।
افغانستان کے اندر بھی جو انڈین قونصلیٹ ہے وہاں پہ بھی اپنی کارروائیاں تیز کی ہوئی ہیں، اور افغانستان اور ایران کے اندر بڑی حد تک اثر و رسوخ رکھتے ہیں انڈین را وہاں پہ کارروائیاں پاکستان میں کرنے کے لیے۔ ابھی نندن کا مثال آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے کے تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوتا رہا اس میں سمجھتا ہوں کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے بھی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے ضرور۔ پھر پاکستان بین الاقوامی سطح پر اپنا کیس بڑا مضبوطی سے رکھ سکتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس میں مزید تیزی آئے گی، کہ ہم نے ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی کرنا ہے کہ ایران کی یہاں پہ جو مداخلت ہے وہ کم ہونی چاہیے، یا اگر وہاں سے نان اسٹیٹ ایکٹر یہاں پہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی اس میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، اسی طرح افغانستان، اسی طرح انڈیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے پورے خطے کے اندر پاور کا جو بیلنس ہے وہ الحمدللہ ہمارے ہم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ایٹمی ریاست ہیں، ایٹمی ریاست کو اتنا کمزور نہ سمجھا جائے۔ لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ جب کچھ لوگوں کو یہ مقصود ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی راہ ہموار کی جائے، تو دوسری طرف سے دہشت گردی کی ویو بھی زور پکڑتی ہے، تاکہ دونوں فرنٹ سے پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا دھیان ایک طرف لگا کر دوسری طرف پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کر کے پاکستان کی معیشت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کو بالکل صحیح کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی مذموم سازش ہے، جس کو ہم انشاءاللہ ناکام کریں گے۔ کافی حد تک ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کامیاب گئی تھیں ماضی قریب میں، یہ واقعات بہت کم ہو گئے تھے، دہشت گردی پہ ہم کافی حد تک قابو پا چکے تھے، پھر یہ دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں، انہیں پھر وہیں انہی کی اپنی جگہوں پہ کچلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک جو کہ 27ویں رمضان کی شب آزاد ہوا تھا، یہ ملک اس کو کوئی دنیا کی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی، پاکستان رینجرز، سندھ پولیس اور دیگر ادارے جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے جوانوں کا یہ خون جو ہے وہ رائے گاں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ ماؤں کے جو بیٹے شہید ہوئے ہیں، جو بہنوں کے بھائی شہید ہوئے ہیں، جو ہماری خواتین جن کے سہاگ اجڑے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، یہ سب قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کس طرح سے ترقی کر رہا ہے، اور دشمن کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہوگا جب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ معیشت بھی ترقی کرے گی، مہنگائی بھی کم ہوگی، اور پاکستان پھلے گا پھولے گا۔ بریگیڈیئر صاحب، جس طرح بار بار پاکستان نے یہ چیز کہی ہے، حال ہی میں آپ سے رپورٹ بھی گزری ہوگی باہر کی گارڈین کی رپورٹ میں، اس میں بھی یہ پورا طے ہے کہ انڈیا جو ہے یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر کروا رہا ہے۔ باہر کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جریدہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہونا آپ کو پتہ ہے، اور ادھر ایران کی سرزمین استعمال ہونا۔ کیا کہیں گے؟ سی پیک کو ٹارگٹ کیا، چائنیز کو ٹارگٹ جس طرح کیا گیا، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جو را کی بیسیکلی جو بدنام زمانہ را ہے، جو بی جے پی کی گورنمنٹ میں مودی کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتی ہے، ان کی گارڈین کی رپورٹ جو کہ انتہائی ایک اہم اور معنی و جریدہ، اس کے مطابق جو را ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اب اپنے آؤٹ سائڈ بارڈرز کرنے کے لیے اس نے جو مہارت حاصل کی ہے، اور اس کے اندر وہ خاطر خواہ کارروائی میں کر سے پہلے کینیڈا میں کیا، پھر امریکہ نیو یارک کے اندر وہ ان کا نیٹ ورک جو وہ بلاسٹ کیا گیا تھا۔ کلبھوشن یادیو ہمارے پاس اس کی زندہ مثال ہے، ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ایران کے اندر سے کلبھوشن یادیو ہمارے پاس آیا تھا، اور اس کو ہم نے اریسٹ کیا، اور اب جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور پوری گورنمنٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی انڈینس کے را کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو کاروائیاں کری، تو یہ تمام چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایک الٹرا نیشنلسٹ، ایک ایکسٹریمسٹ ریلیجیس قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہے انڈیا کے اندر، اس کو ایک ٹیررسٹ جو کہ بچر آف گجرات بھی اس کو کہا جاتا ہے، مودی اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور تیسری دفعہ ابھی آفس کے لیے رن کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بغض چائنا میں جس طرح سے انڈیا کو سپورٹ کیا گیا اور اس کی اکانومی کو بہتر کیا گیا، وہی جو ازدے کی صورت میں اب نہ صرف دنیا کے امن کو عام طور پر بلکہ خطہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا اس کے امن کے لیے خاص کر کے ایک اقلیت بن کے سامنے ابھرا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ اس وقت سی پیک جو ہے پاکستان کی ایک قسم کی لائف لائن ہے، ایک گیم چینجر ہمارا پروجیکٹ تھا، اور ایک کوبور کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا۔ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے بلوچستان میں ہمیشہ سے انریسٹ جو ہے وہ انڈین اسپانسرڈ ہوتا چلا ہے، اور ایک قسم کی غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ انڈیا کی ملٹری اسٹریٹجی کے مطابق ٹو فرنٹ وار ان کی حق میں جاتی، کیونکہ ایسٹرن
वेस्टर्न बॉर्डर से इंडियंस के ख्याल के मुताबिक फौजें कुछ डाइल्यूट होंगी ताकि हम वेस्टर्न बॉर्डर को लुक आफ्टर कर सकें, जो कि हमारा तकरीबन 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान के साथ शेयर होता है। तो वो डाइल्यूट करने के चक्कर में, लेकिन उनको शायद ये भी याद नहीं है, ये भूल गए कि हम भी अपने तमाम स्टाफ कॉलेजेस में, अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में हम तमाम ऐसी कॉन्टीजेंसीज को पढ़ते हैं, उसी की प्रैक्टिस करते हैं, और इंडिया इंशाल्लाह अपने मुंह की खाएगा। और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जो है, और स्पेशली आर्म फोर्सेज जो आर्मी है, वो अपना खून का एक एक कतरा बहा देगी कि और पाकिस्तान की सोवरेनिटी के ऊपर और उसके जो फिजिकल और नजरियाती बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत करने में पीछे नहीं हटेगी इंशाल्लाह ताला। और इंडिया इसको बखूबी जानता है, तो लिहाजा एक किस्म का क्योस पैदा करने की कोशिश की गई, और उसमें बदकिस्मती से जिस तरह से हार्डकोर जो डिफेंस जो ये असॉल्ट वो कर नहीं सकता, तो सॉफ्ट के हिसाब से 5th जनरेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए जो 65% यूथ है उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो यूथ 65% है वो इंतहाई बाशऊर है, अच्छा बुरे को समझती है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर उनके दिलों में जरूर गया, दिमागों में, बिकॉज ऑफ दिस 6-inch स्क्रीन जो मोबाइल की सूरत में नैरेटिव्स फैल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से यूरोप के अंदर बैठ के 5000 से ज्यादा वेबसाइट बनाई गई जो एक नैरेटिव को बार बार जो है उसको बूस्ट किया करती थी और एक गलत तासुर पैदा किया करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जवानों को इसका खतर को अंदाजा हो चुका है, और हम इंशाल्लाह ताला किसी भी बैरूनी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे, और मिलकर आर्म फोर्सेज और पाकिस्तानी कौम मिलकर ऐसे तमाम प्रोपेगेंडा की, और अगर खुदा न खासा किसी ने फिजिकल करने की कोशिश की, तो मिलकर इंशाल्लाह ताला तमाम खतरात का सामना करेंगे। तो पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि उसकी आर्म फोर्सेज, उसकी यूथ मिलकर ऐसे तमाम खतरात का सामना करेंगे, और किसी किस्म की आंच पाकिस्तान की सालमियत पर नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। साहब, मैंने इससे पहले एक सवाल किया था कि तासुर होता है कि एक बड़ी कन्फ्रंटेशन होती है पिंडी और इस्लामाबाद में, अब वो भी नहीं है। प्रेसिडेंट साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ सेम पेज पे हैं, वन पेज पे हैं। मुल्की हालात के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, मईशत के हवाले से एक ही सोच है। ये डिफरेंसेस भी नहीं है जो बेहतर हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए। क्या कहें? जी मीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद बात है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म की अपने आर्मी चीफ़ के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ताल्लुकात ख़राब सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होते हैं जब कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है। इस वक्त मुल्क में प्रोफेशनल किस्म के लोग जो हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक इंतहाई मेहनती और प्रोफेशनल शख्स हैं, और वो पाकिस्तान में ना सिर्फ जमहूरियत की मजबूती भी यकीन रखते हैं, बल्कि वो अपनी पेशा वराना जो खिदमात हैं वो बड़ी अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो अदलिया है और प्लस पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो सब अपने अपने डोमेन में रहकर काम कर रही हैं, अपने अपने हिस्से का काम कर रही हैं। यही पाकिस्तान के आइन की बेसिकली खूबसूरती है कि उसमें हर इदारे का काम जो है वो मुतय्यन कर दिया गया है, और हर इदारा अपने अपने डोमेन में रह के जब काम करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। पहले ऐसा नहीं होता रहा। हमने माजी में बदकिस्मती ये थी कि अब हमने देखा कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अपने डोमेन से निकल के दूसरे इदारों के कामों में मुदाखलत करते थे। पाकिस्तान में ये खुश आइंद बात है, और इसको हम वेलकम करते हैं, और हम समझते हैं कि इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में निकलेगा। जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान की तमाम जो इदारे, जो रियासती इदारे हैं वो भी मजबूत होंगे। बिल्कुल साहब, आखिरी सवाल, मतलब हर जगह डिस्कस हो रहा है, मैंने कहा मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे। पोजीशन मियाँ साहब ने दी उनको, नून लीग के खिलाफ ही हुए, नून लीग के सामने पार्टी बना रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इतना बड़ा नाम आपको पता है, और बड़े वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के, और मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना रहे। अब वो पार्टी बना रहे हैं और उनको किसी ने तोड़ा भी नहीं, खुद बाहर आके पार्टी बना रहे हैं। कोई ख़तरा, कोई प्रॉब्लम, कुछ मसला पैदा कर सकते हैं? मीर साहब देखें, पार्टी बनाना हर पाकिस्तानी का हक़ है, वो बनाए, इसमें कोई मसला नहीं है कि भले बनाए, 100 दफ़ा 1000 दफ़ा पार्टी बनाए। मसला ये है, सवाल ये पैदा होता है कि आइदर वो पार्टी चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे, क्योंकि हमारी तो जमात में रहे हैं ना, हमने तो थोड़ा बहुत जितना भी हुआ है हमने उनसे काम भी, फॉर एग्जाम्पल उनकी जमात के बड़े एक्टिव हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो मुस्लिम लीग नून सिंध के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, हमने साथ काम किया है, हमें पता है, हमने करीब से देखा है। ये वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान में एक जमहूरी पार्टी को रन कर सकें, क्योंकि जब खुद बरसर इक़्तिदार थे
یعنی ایک جماعت میں لیڈ تو نہیں کر رہے تھے لیکن جو بھی عہدے تھے یہ عوام سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ مردم بیدار لوگ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. تو بنیادی طور پر یہ بہت اچھے انسان ہیں, بحیثیت انسان بہت اچھے ہیں, بہت زبردست, بہت نائس لوگ ہیں, لیکن جماعت چلانا, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ان میں گھل مل جانا, ان کو لے کے چلنا, وہ کیپیبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. بڑی مہربانی. بیرسٹر صاحب, جو حالات ہیں ملک کے, نوشکی کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ایک سازش کے تحت پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہماری افواج, حکومت, فورسز ساری سیم پیج پہ ہیں. بڑے چیلنجز ہیں, دہشت گردی اور معیشت, اور ایک اتحاد بھی بنا ہے, اتحاد تحریک تحفظ آئین بنا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے. ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.